امتیاز صاحب سر اس میں کوئی شک نہیں ان کی اگر ناکامیاں گنوانے بیٹھیں یا ان کے دور میں ان کی اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا باضابطہ پروگرام چاہیے، لیکن کیا بالکل ایسی تھا؟ یعنی ارشد شریف جیسا واقعہ کوئی ہوا ہو؟ اگر ہم صحافت کی بات کریں، کیا عمران ریاض آج چوتھا ہفتہ ہے، کوئی صحافی ان 3.25 سالوں میں، اگرچہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ابصار عالم کے ساتھ ہی ہوا، ہم بتا سکتے ہیں کہ مطیع اللہ جان کے ساتھ ہی ہوا، ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ ہی ہوا، لیکن کیا 4 مہینے تک کی کسی کی ابڈکشن اور بہت سارے کیسز ہیں، کیا ایکویٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل سملر سچویشن بنتی ہے امتیاز صاحب۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے امیر، اس لیے کہ کامران صاحب نے تو کافی حساب کتاب وہ مانگ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے عوام 2002 سے 2008 تک جو MMA کی حکومت تھی، جس انداز میں اس وقت ان کو ووٹ پڑے تھے، اس کا بھی پھر حساب کرنا پڑے گا۔ پھر جس طرح 2013 کے الیکشن میں 9:30 بجے، رات 9:30 بجے کے قریب ہی نواز شریف صاحب نے اپنی تقریباً 2/3 اکثریت کا اعلان کر دیا تھا، اور جنرل کیانی اس وقت کے فوج کے سربراہ بھاگتے بھاگتے انہیں مبارکباد دینے پہنچ گئے تھے، پھر اس کا بھی حساب کرنا پڑے گا۔ اینڈ سوری فار انٹرپشن، جس کے بارے میں زرداری صاحب نے خود کہا تھا امتیاز صاحب کہ یہ آروز کا الیکشن ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن ہے۔ تو اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ چاہے ہمارے قانون دان ہیں، چاہے ہمارے سیاستدان ہیں، وہ اس ایک رٹ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں پہلے کا حساب چاہیے۔ بھئی ہم نے تو مان لیا عمران خان بہت برا تھا، ہم نے مان لیا اس کو دھاندلی کے ذریعے لایا گیا تھا، مان لیتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی مان لیا کہ گزشتہ 1 سال سے جو لوگ دھڑا دھڑ اس کے جلسوں میں جاتے رہے ہیں، وہ بھی کسی نے کیا ہوا تھا۔ تو پھر اگر ایسے ہی آپ چلتے رہے اور یہ بھی مان لیں کہ آج کل جو لوگ دھڑا دھڑ PTI کو چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی عمران خان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، تو آپ اپنا اگلا قدم کیسے اٹھائیں گے؟ اس منحوس چکر میں سے آپ کیسے نکلیں گے کہ قانون دان ہو کے آپ ان تمام باتوں پہ خاموش رہیں، ان حالات پہ جن کا سامنا آج PTI کے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے؟ لوگ جان بچانے کے لیے پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور کیا بطور قانون دان اور سیاستدان ہمارے یہ ساتھی اس بات کو قبول کرتے ہیں، انڈورس کرتے ہیں کہ کسی سیاستدان کا نام گالی بنا کے لوگوں کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا جائے، اس کا ساتھ چھوڑنے پہ؟ کیا یہ نیچرل ہے؟ پوچھئے کامران صاحب سے کہ واقعتاً خالصتاً اس طرح ہو رہا ہے، یا پھر اس کا بھی ہمیں آج سے 2-3 سال کے بعد حساب مانگنا پڑے گا؟